अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जब हम क्लास शुरू करते हैं। सूरतुल इसरा जिसे बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरह बनी इसराइल। और इस सूरत में पहली आयत में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज मुबारक के वाक़े का ज़िक्र हुआ है। तो इसमें पहली आयत ही ये बता रही है कि मिराज मुबारक का वाक़या पेश आया है। लेकिन इसकी ठीक-ठीक जो तयन है वो करना मुश्किल है कि कब और कब ये किन दिनों में और किस वक़्त में पेश आया। तो पहले हम आयत को देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाज़िल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली और हर चीज देखने वाली ज़ात है। अब इस सूरत में इन आयत में खास तौर पर जो बयान हो रहा है, पहली आयत में देखिए हम जो है वो उसकी तफसीर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इस आयत में क्या बयान हो रहा है? वाक़या मेराज। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एजाज़ है और मोजज़ा है। असरा इसरा से मुश्तक है। इसके लग़वी मायने क्या बनेंगे? लग़वी माना रात को ले जाना। उसके बाद लैलन आया। लैलन के लफ्ज से जो है वो वाज़ेह तौर पे मालूम हो गया कि ये रात का सफर था और रात को लेकर जाना था। लैलन लैलन देखिए नकरा आया। इससे क्या मालूम हुआ कि इस तमाम वाक़ये में पूरी रात भी सर्फ नहीं हुई, यानी लैल का कुछ हिस्सा इसमें लगा, यानी पूरी रात का सफर नहीं लगा, कुछ हिस्सा इसमें लगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर इस आयत में बताया गया, और इस सफर को जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक किया गया उसको इसरा कहते हैं। और फिर यहाँ से जो सफर आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मिअराज है। और इस आयत में इसरा का जिक्र किया जा रहा है, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर को जिक्र किया जा रहा है। और सूरह नजम की आयत में मेराज का जिक्र है। मेराज का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज पर गए और फ़अदना, इस तरीके से कुछ आयत है, मुझे याद नहीं आ रही। चलिए, सुम्मा दना फ़तदल्ला, इस तरीके की आयत हैं गालिबन, और कमा क़ाल अल्लाह ताला। तो अहादीस मुतवातिरा उनसे साबित है बिअब्दिही, यानी ये जो मेराज का वाक़या है ये अहादीस से मुतवातिरा हैं, उनसे ये साबित है। और यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाया? बिअब्दिही, यानी अल्लाह ताला की खास महबूबियत है उस तरफ इशारा किया है कि अल्लाह ने अपने बंदे को, यानी अपने साथ ताल्लुक को अल्लाह ताला ने बनाया कि ये मेरा बंदा है। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि किसी भी इंसान का ताल्लुक इससे बढ़कर और हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह ताला उसे क्या फरमाए कि ये मेरा बंदा है। जैसे एक और आयत में भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इबादुर रहमानिल्लज़ीना, या फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरे बंदे जो रहमान के बंदे। इसमें इंसान के एजाज को बढ़ाना मालूम है। और इंसान का सबसे बड़ा कमाल ही क्या है कि वो अल्लाह ताला का अब्द बन के रहे, अब्द कामिल बन के रहे। ठीक है, गुलाम नहीं। गुलाम बनना है, अल्लाह का नौकर नहीं बनना। नौकर की अपनी मर्जी होती है, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। उसका उठना बैठना सोना जागना सब अपने आका की मर्जी से होता है। तो इसलिए सूरह फातिहा में भी हम क्या करते हैं? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत में सिर्फ नमाज नहीं है, अपने हर फेल में, अपने मामलात में अपने हक उबूदियत को अदा करना है हमें। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मौजज़ा है मा फ़ौक़ल आदत है, यानी जो इंसान की आदतन वो इस तरीके से सफ़र नहीं करता कि एक ही रात में ऊपर जाए और वापस आ जाए, और कुछ ही वक्त लगे उसको और वो उसी रात में वापस आ जाए। तो ये मा फ़ौक़ल आदत है। और जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आसमान पर उठाया, और ईसाइयों को अभी तक धोखा लगा हुआ है कि उनको हमने सलीब पर चढ़ा दिया, हालांकि
اللہ ताला ने उनको ऊपर उठा लिया। इतनी ज़्यादा सिफ़ात है, कमालात हैं जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, उसके बावजूद भी अल्लाह ने तो क्या फरमाया, बिअब्दिही। बिअब्दिही कहने का एक मकसद है, इस तरफ भी इशारा किया गया है कि जिस तरीके से ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा बना लिया और खुदा का बेटा बना लिया, तो इससे इशारा है कि इतने बड़े कमालात, इतने मुअज़्ज़ज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो है वो इबादत की जाए और इनको खुदा माना जाए, ये अब्द है मेरे, ये अल्लाह के बंदे हैं, इससे भी वाज़ेह हो गया। अब एक सवाल है कि ये मेराज का सफ़र जिस्मानी था या फिर एक ख्वाब के तौर पर था? यानी ख्वाब है, इसमें बहुत बहस रही है। तो यहाँ पर कुरान से ही इसी आयत से दलील दी जाती है और सुन्नत के भी दलाइल हैं इसमें और साथ इजमा भी इस पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिज़ात खुद यानी जिस्मानी मेराज हुआ था। जिसे कि सुबहान के लफ्ज़ में सुबहान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात। अब देखिए ख्वाब में देखा है किसी ने तो ख्वाब देखने में ऐसे ताज्जुब और अज़ीम शान होने की तो ज़िक्र नहीं ना होगा। ख्वाब एक रूहानी जो है वो तौर पर अगर देखा गया है तो वो कोई अजीब बात नहीं है। तो अजीब बात तो वो है ना जो इंसान के लिए पेश आए, उसके लिए सुबहान अल्लाह एकदम हमारे मुँह से भी निकल जाता है। और ख्वाब तो हर मुसलमान बल्कि हर इंसान देख सकता है। तो यानी ख्वाब में इंसान देख सकता है मैं आसमान पर गया, फलाँ सितारे पर किया, फलाँ बंदे से कलाम किया, लेकिन यहाँ पर सुबहाना यानी कि ताज्जुब किया गया। फिर दूसरा लफ्ज़ क्या फरमाया? अब्द। अब्द रूह को नहीं कहते सिर्फ़ कि रूह के लिए इस्तेमाल हो बल्कि जिस्म के साथ और रूह और जिस्म के मजमूए का नाम क्या है? अब्द। इसका इसी लफ्ज़ से भी मालूम होता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज था वो जिस्मानी था। और फिर हज़रत ये वाक़या मेराज का ज़िक्र हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा दिया कि आप इसका किसी से ज़िक्र ना करें वरना लोग और ज़्यादा तकज़ीब करने लगेंगे। अब अगर ख्वाब देखा होता फिर तो ख्वाब की तकज़ीब का क्या मतलब था? यानी ख्वाब की तकज़ीब का जो है इतना बड़ा मसला नहीं था। तो इससे भी मालूम हुआ कि ये रूहानी भी था और जिस्मानी भी था। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बात भी इस चीज़ से देखें कि जब लोगों को बताया, मक्का वालों को बताया तो उन्होंने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो नए-नए मुसलमान हुए थे वो मुर्तद भी कई हो गए। तो देखिए ख्वाब कोई अपना बताए तो कोई मुर्तद तो नहीं ना हो सकता और इतनी ज़्यादा तकज़ीब कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जब इतनी ज़्यादा तकज़ीब हुई, लोगों ने झुठलाया और इसको उसके ऊपर जो उन्होंने है वो खूब इस पे जो है वो तनकीद की। इसका मतलब है ख्वाब का मामला तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात इसके देखिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब भी आया तो वो भी एक ज़िक्र है एक आयत में जो जमहूर उम्मत के नज़दीक वो जैसे वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका मिन रु'या ये अरैन मिन अरैनाका इसमें जो है वो रु'या का जो लफ्ज़ है उससे जो बाज़ मुफस्सिरीन है वो क्या मुराद लेते हैं यानी ख्वाब देखने के माना में लेते हैं अक्सर इसको। और बाज़ जो है वो इसकी तशबीह क्या करते हैं कि यही जो जिस्मानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुआ वो ज़िक्र है। और इस मामले को तशबीह दे दी किसके साथ? रु'या के साथ, कि जिस तरीके से ख्वाब में इंसान देख सकता है इस तरह का मामला कि कोई मैं ऊपर जा रहा हूँ, आसमान पे जा रहा हूँ, तो अगर रु'या के मानी भी हम ख्वाब दें तो इसमें इस तरीके से भी यानी ख्वाब में जिस तरह दिखाया जाता है तो इस तरह ये हकीकत में भी हो गया, तो इससे तशबीह दी गई है। और अगर रु'या के माना ख़ास जो ख्वाब के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इससे भी इसको हम इनकारी नहीं हो सकते हम, क्योंकि इसके अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले या फिर इसके बाद भी मेराज हुआ जो रूहानी तौर पर ख्वाब की सूरत में हो, ठीक है? तो इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो है वो इसका क्या बताते हैं कि ये वाक़या जो है वो ख्वाब है, ठीक है? तो वो अगर ये रिवायत करते हैं तो इससे ये भी मालूम होता है कि ये 2 इसमें कौल आ गए कि ये ख्वाब भी हो सकता है और वाक़या जिस्मानी भी हो सकता है। अब ये लाज़िम नहीं आता कि ये वही वाला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ था कि ये ख्वाब है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अहादीस हैं जो सहाबा किराम से मनक़ूल हैं, जिनमें देखिए
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ابن مسعود کی، ابو ذر غفاری کی، مالک بن صعصع کی، ابو ہریرہ کی، ابو سعید کی. تو یہ جو جسمانی جو معراج ہوا اس کی روایت کرنے والے زیادہ صحابی ہیں، اور یہ تمام صحابی کیا کہتے ہیں مسند ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ان تمام روایات کو لیا جائے تو اس میں یہ روایات جو منقول ہیں وہ تو اس حساب سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ اجماع ہو گیا امت کا. تو یہاں پر کیا بتایا، فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون وعارض عنہ الزنادقۃ والملحدون، یعنی واقع اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد و زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا. اس سے کیا معلوم ہوا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں، اور جو احادیث ہیں جو اس کے متعلق ہیں ان سے پھر کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں. اچھا، اب یہ سفر جو ہوا وہ کیسے ہوا کہ مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک سفر جو کیا وہ براق پر کیا. جب وہ دروازے بیت المقدس سے پہنچے تو براق کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی اس کو دروازے کے قریب باندھ دیا، اور آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ان کے قبلے کی طرف تحیت المسجد کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد زینہ لایا گیا. زینہ جیسے سیڑھی ہوتی ہے، جیسے کی طرح بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ زینہ کس طریقے کا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آسمانوں پر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور ہر آسمان میں انہیں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. حدیث میں جن کا ذکر ہے کہ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور 7ویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ان تمام انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. یہ حدیث شریف میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا اسراء کا کہ آواز آ رہی تھی اس کے لکھنے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے جو پروانے تھے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے ان کو دیکھا، اور ان پروانوں کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، گھیرا ہوا تھا ان کو. اسی جگہ پہ حضرت جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور وہاں پر ایک رف سبز رنگ کا دیکھا. ٹھیک ہے، جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا. کیا ہے رفا؟ یہ مسند ہے جس پر ٹیک لگاتے ہیں، وہ سبز رنگ کی تھی، ہرے رنگ کی پالکی تھی. اور پھر آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا کہ اس کے جو بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے جو کمر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی روایت ہے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیچ میں کال آ رہی تھی. ہاں کر دیا، بعد میں جائے گی. جی اب آ رہی ہے آواز. السلام علیکم. اب پھر بند ہو گئی. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
اب وہاں پر جو بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پھر بعد میں جنت و دوزخ کا معائنہ کیا اور وہاں پر دیکھا، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر تخفیف کر کے 5 نمازیں ہو گئیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادات میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں دوبارہ اترے، اور جن انبیاء کرام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پہ، وہ بھی آپ کے ساتھ اترے اور انہوں نے آپ کو رخصت کرنے کے لیے وہ بیت المقدس تک آئے۔ اس وقت آپ آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ اس وقت غالباً کیا تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کروائی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ روایات ہے کہ بیت بیت المقدس جب پہنچے، بیت الحرم سے، مسجد حرام سے، تب امامت کرائی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ واپسی پر زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ واپسی پر کروائی، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء کرام ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کا تعارف کرواتے جا رہے تھے، اور جب تعارف ہو گیا تو پھر جب واپس آئے تو پھر یہی بات زیادہ بہتر لگتی ہے کہ جب وہ واپس ان کو رخصت کرنے آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، اور پھر بیت المقدس سے رخصت ہوئی اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے میں ہی مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اب واقعہ معراج کے بارے میں جو شہادت ہے غیر مسلم نے بھی دی، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کیسر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کے بھیجا، حضرت دہیہ قلبی کو، دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور کیونکہ یہ والا واقعہ جو ہے یعنی دعوت دی شاہ روم قیصر کو، تو اس شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی تحقیق کے لیے عرب کے کچھ لوگوں کو بلایا، جن میں جس سفر میں تجارت کی غرض سے ابو سفیان جو تھا وہ بھی گیا تھا۔ اب ابو سفیان جب مسلمان ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ادھر گئے ہوئے تھے، شاہ ہرقل نے ان سے کچھ سوالات کیے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش تھی کہ اس موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کروں کہ ان سے ان کی حقارت اور ان کی جو بے حیثیت ہونا ان کا ظاہر ہو جائے، لیکن مجھے اس چیز نے مجھے روکے رکھا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا جھوٹ کھل جائے گا، یعنی ایسی بات میرے منہ سے نکلے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے تو مجھے بادشاہ کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ دیکھیں وہ کافر ہونے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو جھٹلانے کو وہ سمجھ رہے تھے ابو سفیان کہ بھئی میں جھٹلایا جاؤں گا تو میں کیسے برداشت کروں گا کہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجھے شرمندگی ہوگی، تو ہم مسلمان ہو کے بھی اتنے بڑے جھوٹ بول جائیں تو یہ دیکھیں کیا یہ چیز بہتر ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کا اچھا ایک بات ہے جس پہ ہمارے مکہ میں تقریباً سب لوگ جھٹلا رہے ہیں، وہ واقعہ معراج ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو ہیں وہ نبی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اپنے کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور اس کی بیت المقدس میں پہنچے، اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے پہلے مکہ میں جو ہے وہ ادھر مکہ میں ہمارے پاس آ گئے وہ۔ تو وہاں پہ بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم جو تھا اس وقت وہ شاہ ہرقل کے سرانے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اس واقعے کو، اس رات سے میں واقف ہوں جس رات یہ واقعہ ہوا۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ میری یہ عادت تھی روز کہ میں ہر روز رات کو بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر کے جاتا تھا، لیکن اس رات میں نے جیسے میری عادت تھی میں نے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا، اتنی کوشش کی لیکن وہ نہیں بند ہوا، یعنی وہ حرکت ہی نہیں کر رہا اپنے سے۔ پھر میں نے کاریگروں کو اور جو نجار تھے وہاں ان کو بلایا، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے کواڑ جو ہیں اس کے اوپر گر جائیں گے، یعنی یہ جو عمارت کا بوجھ ہے اس کے اوپر گر سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ صبح ہی کھلے گا، اب نہیں کھل سکتا۔ تو پھر میں مجبور ہو کے لوٹ گیا اور دونوں کواڑ کو ویسے ہی کھولے رہنے دیا۔ صبح ہوتے ہی کہتا ہے کہ جب میں پھر دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں ایک روزن کیا ہوا، روزن کا مطلب ہوتا ہے نا جو جانور باندھنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ ایک لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، وہ کیا ہوا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ اور اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے
کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکا ہے کہ یہاں کوئی نبی آنے والے ہیں، اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز ہی پڑھی ہے، یعنی کہ جو عالم تھا شاہ ہرقل کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی اس چیز کی گواہی دی۔ اب یہ جو اسراء کا واقعہ ہے، یہ معراج کا واقعہ ہے، کب پیش آیا؟ تو میں آپ کو کچھ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات جو تھی، نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ کب آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت نبوت کے 7 سال کے بعد ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ پھر یہ واقعہ یعنی جو مکہ مکرمہ میں تبلیغ کے 7ویں سال تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں ہجرت مدینہ سے 6 ماہ کے پہلے، اور کچھ 7 سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات کے واقعہ جو ہوا اس کے 7ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے اب بعض روایات میں کیا ہے کہ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 5 سال بعد کا واقعہ ہے، جبکہ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلامی عالم میں جو اسلام جو ہے وہ تمام قبائل میں پھیل چکا تھا۔ تو ان سب روایات کا نچوڑ کیا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا، یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے کئی سال پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مسجد الحرام اور مسجد الاقصی، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب یہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی مسجد پہلے ہے، کیونکہ مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مسجد الحرام سے۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں کیا روایات ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے 2000 سال پہلے بنایا ہے، پوری زمین سے جو زمین موجود ہے، اور اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کون سی پرانی ہے۔ اور مسجد الحرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے، اور بعض روایات میں پورے حرم کو بھی مسجد الحرام سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی کچھ تفصیل ہے۔ اب یہاں پر مسجد الاقصی کا ذکر آیا، اسری بعبدہ، اور اس میں ذکر آیا اقصی کا، تو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کے حول سے مراد یعنی اس کی برکات بتائی گئی ہیں، یعنی پوری سرزمین شام اس سے مراد ہے، فلسطین سے آگے ارد کے ملک شام ہے، تو اس کو بتایا کہ یہ والا علاقہ اللہ نے اس کو برکت دی ہے۔ ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے، عرش سے لے کر دریائے فرات تک اللہ نے مبارک زمین بنائی ہے، اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے کئی بلکہ تقریباً زیادہ تر انبیاء کرام کی وہیں پر ہی مبعوث ہوئے اور پھر دوسری جگہ پر گئے۔ اس کی برکات جو ہے اس علاقے کی، فلسطین کی، دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام سابقین کا جو قبلہ تھا اور تمام انبیاء کا جو مسکن اور تدفین ہے وہ یہی جگہ ہے تقریباً، سابقہ انبیاء کرام۔ اور دنیاوی اعتبار سے یعنی اس سرزمین کا سرسبز ہونا اور اس میں چشمے ہونا، نہری ہونا، باغات وغیرہ کا ہونا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ دیکھیں قیامت کے نزدیک ہو کر رہے گا، سب کچھ لپٹ کے یہی ان علاقوں میں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ
اب وہاں سے عرب سے تو نکل گیا دین، اور یہ دیکھیں شام کا علاقہ ابھی بھی وہاں پر اللہ والے موجود ہیں، قطب ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اور مسلم احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی، مسجد مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد اقصی اور مسجد طور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا مطالعہ تھا، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، انشاءاللہ اگلی آیت ہم آیت نمبر 2 اور 3 کل کریں گے، کیونکہ ان میں واقعہ معراج کا ذکر تھا، اس لیے یہ بتانا ضروری تھا آج کی آیات میں۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، اپنی کلاس ادھر تک ہی آج ہم رکھتے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں ہے، چلیے جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔